اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں سورہ نوح کا واقعہ ہے۔ اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام بتاؤں۔ حضرت نوح علیہ السلام کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام، اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام، ان کے بعد دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا نام یشکر تھا۔ اس کے بعد نوح نام ہوا، اس واسطے کہ وہ اپنی قوم پر بہت نوحہ کیا کرتے تھے، روتے بہت تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس، پس رہے وہ اپنی قوم کے پاس 950 سال، اور اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی اور ایمان نہ لایا۔ امر الہی سے حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف خلق اللہ کو دعوت الحق دیتے اور پکار کر کہتے لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ، اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی۔ اس وقت مردود لوگ اس کلمہ کی آواز سن کر انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے، اور بعض ملعون کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے، اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے اور چپکے ہو رہتے۔ جبکہ ان مردودوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے، وہ کافر سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح علیہ السلام پر ہاتھ چلاتے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے، اور جب وہ ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بولتے اے لوگو، تم کہو خدا واحدہ لا شریک ہے اور نوح اس کے برحق رسول ہیں۔ اور ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا، تو اس کے صدمے اور تکلیف سے حضرت نوح علیہ السلام 3 روز 3 راتیں شدید بے قرار رہے، پھر بھی دعوت اللہ میں برابر لگے رہے اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر خلق اللہ کو دعوت دیا کرتے، یہاں تک کہ طوفان کی نوبت آ پہنچی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اپنے رب سے اے رب میرے، بلاتا رہا میں اپنی قوم کو رات اور دن، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے ہی رہے، اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہیں کرتے، اور مجھے نازیبا نامناسب غلط کہتے۔ اور ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی، تو کافروں نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھی کہنے لگی کہ اے قوم، نوح دیوانہ ہوا ہے، تم اتنا مت مارو، جو وہ کہتا ہے اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے اور وہ کچھ نہیں جانتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی سے جب یہ باتیں بے ادبی کی سنی، تب حضرت نوح علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو کر کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ گر گیا ہوں کافروں میں، اور تو میرا بدلہ ان سے لے۔ فی الفور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا اے نوح، تو دعا کر، تیری دعا خدا کی درگاہ میں مستجاب ہے، یہ قوم کفار تم پر ہرگز نہ ایمان لائے گی، اور تم اس درخت کو لگاؤ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک شاخ درخت بہشت سے لا کر دی، حضرت نوح نے اس شاخ کو زمین پر لگایا۔ جب 40 برس گزرے، وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا چوڑا ہو گیا، اور اس 40 برس کے اندر تمام بیویاں ان کافروں کی بانجھ تھیں، اور نسلیں ان کی منقطع اور باقی عذاب الہی سے معذوب ہوئیں۔ سبب اس کا یہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح علیہ السلام کے پاس لے جا کر بولیں اے لڑکو، تم اس دشمن کو جانو اور اس کی بات نہ مانو، اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار کیجیو کہ وہ دیوانہ ہے۔ حضرت نوح نے جب یہ وصیتیں ان سے سنیں، تب ان لوگوں سے نا امید ہو کر درگاہ الہی میں زاری کی اور کہا نوح نے اپنے رب کو میرے رب، اب نہ چھوڑو زمین پر منکروں کا ایک گھر بھی بسنے والا، کہ نسل کافروں کی باقی نہ رہے زمین پر۔ تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اے نوح، اس درخت سے تو ایک کشتی بنا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کس طرح بناؤں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تو اس درخت کو کاٹ اور چیر کر تختے بنا، میں تجھے بتاؤں گا۔ نوح نے اس درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے۔